بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پکارا جانا میرے لیے ایک سرپرائز تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے اسٹیج پر بلایا جائے گا۔ بہرحال مجھے کچھ کہنا ہے کہ میں نے سلطان باہو کا نام سنا تھا، آج دیکھا ہے۔ ابھی جب یہاں تشریف فرما تھے میرے ساتھ اور ان کے خیالات میں نے سنے تو میں ان کا گرویدہ ہو گیا، اور خاص طور پہ فرقہ واریت کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے وہ وہی خیالات تھے جو میرے تھے۔ تو یہ جو مشن لے کے چلے ہیں، یہ فرقہ واریت ہم نے بنائی ہے، اللہ نے تو ابن آدم پیدا کیا تھا۔ میں آپ کو میں ابھی لاسٹ ایئر گزشتہ سال میں گیا تھا مصر، وہاں کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میں گیا جسے آپ کوہ طور کہتے ہیں، وہاں جبل موسیٰ کہتے ہیں۔ وہاں پر اور جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا اس ہوٹل میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ وہاں کا دستور یہ ہے کہ رات کو 1 بجے چلنا ہوتا ہے، پہاڑ پر پہنچنا ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ جب ہم وہاں پہنچے، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنی ہوئی تھی، ایک گرجا بھی بنا ہوا تھا، ایک ہی جگہ پر۔ اور جو اس مقام پر، جو اصل مقام ہے جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے، وہاں پر یہودی بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، اور عیسائی بھی موجود تھے۔ وہاں یہ رسم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب عبادت کر چکتے تھے پوری رات، تو صبح طلوع آفتاب کے وقت دعا کیا کرتے تھے۔ تو وہ رسم اس کو آج تک نبھایا جا رہا ہے، اور لوگ ہمارے لیے متبرک جگہ ہے وہ۔ حضرت موسیٰ ہمارے لیے متبرک ہے، پیغمبر ہیں، اور اسلام نے کہا ہے کہ آپ تمام کتابوں کو مانیں، ساری کتابیں، آسمانی کتابیں، اللہ کے احکامات۔ تو وہ منظر ایک بڑا خوبصورت منظر تھا۔ جب طلوع آفتاب ہو رہا تھا، مسلمان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے تھے، یہودی گریا کر کے دعا مانگ رہے تھے، اور عیسائی کراس بنا کر دعا مانگ رہے تھے۔ گویا ایک ہی رب سے مانگ رہے تھے۔ تو جب ہمارا رب ایک ہے سب کا، تو پھر ہم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ ہم صرف ابن آدم ہیں۔ جوں اس پہاڑ سے اترتے جائیں گے، مسلمان ہوتے جائیں گے، یہودی ہوتے جائیں گے، عیسائی ہوتے جائیں گے۔ جب زمین پہ پہنچیں گے وہ 3 مذہبوں میں بٹ چکے ہوں گے۔ جب اپنے ملک میں واپس جائیں گے تو عیسائی پروٹسٹنٹ میں بٹ جائے گا، کیتھولک میں بٹ جائے گا، مسلمان بریلوی، سنی اور شیعہ اس میں بٹ جائیں گے۔ وہاں کیوں ایک تھے اوپر؟ حالانکہ رب ایک ہے ہم۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے جو مشن سنبھالا ہے، اور آپ نے
جو آپ کی دو منٹ کی بات ان کی ہم میرے ساتھ بیٹھے جب اسی سے مجھے اندازہ ہو گیا ان کی شخصیت کیا. اور اس عظیم شخصیت کا آج جنم دن ہے تو میں ان کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور میرا جو برسوں پرانا ایک ذہن میں تھا حضرت سلطان باہو جانا ہے آج ہمارے درمیان موجود ہے. ہماری خوش قسمتی ہے ان کے جنم دن کے حوالے سے میری آج ملاقات ہو گئی. اور اس سب میں جو مین رول پلے کیا ہے وہ صاحبزادہ سعید الرشید عباسی صاحب نے کیا ہے جو میرے دوست ہیں اور انہوں نے آج مجھے ان سے ملوایا اور میرا آج خوش قسمت میں ممنون ہوں صاحبزادہ صاحب کا بھی اور جناب پیر صاحب کا بھی. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ایسے بے شمار ہزاروں کروڑوں جنم دن دیکھیں. اور انسان وہی ہوتا ہے جو دلوں میں زندہ رہے اور آپ دلوں میں زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ان کی خیالات ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کی بہت مشکل ٹاسک ہے. ابھی ایک صاحب فرما رہے تھے کہ اگر حسینیت کا ذکر آتا ہے تو یزیدیت کا نہیں آنا چاہیے, لیکن کیا کریں یہاں پر یزید موجود ہیں اور جب تک یہ نہ پتا ہو کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے تو آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تو میں ان سے تھوڑا سا اس بارے میں اختلاف کروں گا. ظاہر ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا نواسہ رسول کا ہم ذکر کریں گے تو یقیناً ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کے مقابلے کے لیے گئے. بالکل ذکر نہ کرنا جو ہے وہ لوگوں جو سانحہ تھا وہ پھر اجاگر نہیں ہوگا اگر ہم ان کو ذکر نہیں کریں گے تو. اور جس طرح بی بی زینب نے جا کر وہاں اس کے دربار میں جو تقریر کی ہے جو آج تک موجود ہے اور یاد کی جاتی ہے, اور پھر ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ بھی سب کو پتہ ہے. مصر میں قاہرہ میں ایک مزار ہے بی بی زینب کا بنا ہوا. یہ تھوڑی متنازع چیز ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں شام میں ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں مصر میں ہے. تو یعنی ان کی جب میں کوئی بھی میں سفر نامے لکھتا ہوں تو مصر کے بارے میں جب میں سفر نامہ لکھ رہا تھا اس وقت میں نے بی بی زینب کے بارے میں پوری تفصیل سے پڑھا. بہت اعلیٰ مقرر تھیں اور یزید کو قائل کر لیا تھا. اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ, یہ کہیں مجھے قائل نہ کرنا. انہوں نے اس کو مدینہ بھجوا دیا شام سے. پھر مدینہ میں جب بی بی زینب نے اپنا یہی مشن شروع کیا تو وہاں کا جو گورنر تھا مدینہ کا اس نے یزید کو بتایا کہ یہاں تو انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے اور یہ جو اپنی بات ہے ان کی لوگ سنتے ہیں اور پھیلاتے ہیں, تو ان کو کیا کیا جائے. اس نے کہا ان کو مدینہ بدر کر دو, ملک بدر کر دو. لیکن ان کے چاہنے والے اتنے تھے. جو میری ریسرچ ہے وہ دو حوالے سے ہے. ایک مصر کے حوالے سے میں نے کی, اس میں ایک بتایا گیا کہ ان دنوں میں مدینہ میں طاعون بھی پھیلا ہوا تھا. تو بنیادی طور پہ وہ طاعون اور ملک بدری کا حکم سن کے اپنے خاوند کے ساتھ وہ گئیں وہاں. ایک رائے کے مطابق مصر گئیں جہاں پر پورا مصر اپنے جو وہاں کا بادشاہ تھا, جو بھی تھا, گورنر تھا, جو بھی تھا, وہ شہر سے باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے. تو بہرحال
یہ بات لمبی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، میرا خیال تھا میں سب سے مختصر تقریر کروں گا، لیکن لمبی ہوگی بات۔ بہرحال جو آج کا مین ہمارے چیف گیسٹ ہیں اور آج کی خصوصی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے اور لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ اپنے مشن میں یہ کامیابی حاصل کریں۔ بہت بہت